أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ دہر ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 2 رکوع اور 31 آیتیں ہیں. دہر کے معنی آتے ہیں زمانہ دراز، لیکن اس کی مدت متعین نہیں ہوتی کہ کتنے سال کتنا زمانہ، لیکن اس میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ زمانہ بہت لمبا ہے، طویل زمانہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نطفے سے فرمائی ہے، لہٰذا نطفہ جب رحم مادر کے اندر قرار پاتا ہے
تب سے لے کر کے دنیا میں آنے تک، پیدا ہونے تک کم و بیش 9 مہینے کا زمانہ اور عرصہ گزرتا ہے۔ اس زمانے میں نطفہ میں جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، کبھی نطفہ تھا، پھر علقہ ہوا، پھر مضغہ ہوا۔ علقہ کا مطلب جمع ہوا خون، تو 40 دن جب اس کے اوپر گزرتا ہے نطفہ کے اوپر تو علقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون۔ پھر مزید 40 دن گزرتا ہے تو مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کی بوٹی۔ پھر 40 دن گزرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس گوشت کی بوٹی کے اندر نقش و نگار، اس کا چہرہ، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کی ناک، ہاتھ، پیر، اس میں انگلیاں، اس میں پور، یہ ساری چیزیں اپنے قدرت سے پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن خود جس ذات کے اندر وہ وجود پل رہا ہے اور بن رہا ہے، اس کو بھی خبر نہیں کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، اس کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر اس کی خلقت مکمل ہوگی کہ اس سے پہلے ہی وہ ضائع ہو جائے گا، اور ساری تفصیلات اس کے اندر کامل پیدا ہوگا کہ ناقص پیدا ہوگا، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ان مختلف مراحل میں جو انسان کو اللہ نے گزار کر کے اس کو جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھی کہ کب وہ کیا ہے اور کس حالت سے گزر رہا ہے، کس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، خود ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، تو اس کا ذکر تذکرہ کہاں پر ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ نطفہ قرار پانے سے پہلے یہ قطرہ منی یہ بنتا ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا کھانے پر۔ تو انسان جو غذا کھاتا ہے، اس غذا سے خون بنتا ہے، اخلاط بنتے ہیں، اور اس خون سے پھر منی بنتی ہے، اور اس سے پھر نطفہ قرار پاتا ہے، اس سے انسان کا وجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن غذا جو حاصل ہوتی ہے وہ مٹی سے حاصل ہوتی ہے، اور غذا بننے سے پہلے وہ چیز ہواؤں کے ذرات میں، سورج کی کرنوں میں، بارش کے پانی کے قطروں میں، نہ جانے کہاں کہاں وہ چیز پھیلی ہوئی تھی، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ کبھی غور کیجیے آپ، میں ایک مرتبہ حج کے سفر میں حرم شریف کے باہر کوئی چیز میں کھا رہا تھا، ایک طرف ہندوستانی حاجی غالباً بہرائچ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف ترکی کے حاجی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آدمی وہ پیش کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، بھی آپ بھی لیجیے، آپ بھی لیجیے۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یہ چیز ہندوستان سے آئی مٹیریل، یہاں اس کو بنایا گیا، اور ایک طرف بہرائچ کے رہنے والا کھا رہا ہے، ایک طرف ترکی کے رہنے والا کھا رہا ہے۔ اللہ نے کس کا مقدر کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے قرآن میں یجبا الی ثمرات کل شیء، کہ مکہ مکرمہ کا شہر ایسا ہے کہ وہاں کے بازار کے اندر پوری دنیا کے تیار شدہ سامان وہاں پر لائے جاتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی ساری بنائی ہوئی چیز پروڈکشن آپ کو نصیب نہ ہو، لیکن اس مارکیٹ میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب وہاں دنیا بھر سے چیزیں آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، استعمال کی اشیاء بھی ہوتی ہیں، اور وہ انسان کھاتا ہے۔ کوئی چین سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ تو انسان وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، عالم کے اندر پھیلا ہوا تھا، اللہ نے اپنے قدرت سے اس کو انسان بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو انسان بنایا من نطفۃ امشاج، یعنی مخلوط نطفے سے۔ امشاج مشجن کی جمع ہے، اس کے معنی ملا جلا۔ مخلوط نطفہ یعنی ایک تو مرد کا نطفہ ہوتا ہے اور ایک عورت کا نطفہ ہوتا ہے، دونوں نطفہ جب ملتے ہیں تب وہ نتیجے کے طور پر وہ جنین بنتا ہے اور حمل قرار پاتا ہے۔ صرف مرد کا نطفہ نہیں، عورت کا نطفہ جو اس کا مستقر ہے، اس کا مرکز ہے، وہاں سے چلتا ہے اور جو دونوں مل کر رحم مادر کے اندر جاتے ہیں۔
تو یہ ملا جلا نطفہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا نطفہ بھی اور عورت کا نطفہ بھی، اس سے ہم نے اس مخلوط نطفے سے انسان کو ہم نے پیدا کیا اور بنایا۔ کیوں بنایا؟ نبتلیہ، اس طور پر تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے آزمائش کے لیے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے تھوڑا سا، اسی اختیار کا امتحان لیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر ان کے نابین علماء کرام کے ذریعے سے دین کی باتیں، نجات کا راستہ، جنت کے پر جانے والا راستہ اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ، اس سب کو بتا دیا تاکہ تم اپنے اختیار سے جنت والے راستے کو اختیار کرو، اور جب ہمارے یہاں آؤ تو ہم تمہارے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کریں۔ تو ہم نے انسان کو اس طور پر پیدا کیا کہ ہم اس کو آزمائیں، اس کو مکلف بنائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یا سننے والا دیکھنے والا سے مراد ہے سمجھنے والا، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے مخلوقات کے اندر جس کو عقل دی ہے، انسان کو اور جنات کو اللہ نے عقل دی ہے، ان کو مکلف بنایا ہے، انہی کو آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ باقی ساری کے ساری مخلوقات ان کی خادم ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، لیکن اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ان کو مکلف بنایا جائے۔ اس لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کو ہم آزمائیں، اور ہم نے اس کو مکلف بنایا، اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا یعنی سمجھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھلایا۔ کون سا راستہ؟ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آ کر اپنے قوم کو یہی بات سمجھاتے تھے، توحید کا راستہ، رسالت کا راستہ اور اطاعت کا راستہ یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور شرک اور کفر اور بغاوت نافرمانی کا راستہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے سمود کو بھی راستہ دکھلایا تھا نبی کو بھیج کر کے، لیکن انہوں نے بجائے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، آدمی جو چاہے راستہ اختیار کر لے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آئیں گے، شیطان آپ کی ٹانگ نہیں توڑے گا۔ آپ برائی کی طرف قدم بڑھائیں گے، فرشتہ آپ کو روکے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آپ دارالامتحان کے اندر ہیں، امتحان کے حال کے اندر لکھنے والا جو چاہے لکھے، صحیح لکھے غلط لکھے، وہاں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، باز پرس وہاں پر نہیں ہوگی۔ ہاں جب اس کو جانچا جائے گا، اگر اس نے صحیح لکھا ہوگا تو اس کے مطابق نمبر ملے گا، غلط لکھا ہوگا اس کو فیل بھی کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے راستہ دکھلایا، اما شاکر و اما کفورا۔ تو اب اس راستے کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، یا تو شکر گزار بن گیا، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر ایمان لے آ کر اس نے شکر گزاری کا کام کیا اور مظاہرہ کیا، و اما کفورا، یا ناشکرہ بن گیا یعنی کافر بن گیا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا، جب کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، تو ہم اس کے اعتبار اس کو بدلہ دیں گے۔ اب یہاں سے اس کے جزا آخرت میں کیا اس کے ساتھ پیش آئے گا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے سلاسل۔ سلاسل کے معنی آتے ہیں زنجیر کے، یہ زنجیر جس میں اس کو جکڑا جائے گا، یہ پاخانے کے راستے سے ڈالا جائے گا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے جب آگ کے اوپر کباب یا سیخ کی کباب سینکی جاتی ہے، اسی طریقے سے زنجیر کتنی بڑی ہوگی؟ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اور گز یہ ہمارا کا گز نہیں، آخرت کا گز ہوگا۔ کتنا بڑا گز ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کے بدن کو 3 میل لمبا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ جب زیادہ اس کا جسم بڑا ہوگا تو عذاب کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی، اس مقصد سے۔ تو اس ہمارے یہاں ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے زنجیر جکڑنے کے لیے، وہ اغلال و سعیرہ۔ اغلال یہ کہتے ہیں توق کو، توق کوئی لکڑی سی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے لکڑی ہے کندہ، اور اس میں گردن کی جگہ ہوتی خالی ہے، پھر ہاتھ کی جگہ خالی ہوتی، اسی میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
اب وہ ہل ڈل نہیں سکتا، نیچے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان کافروں کو سزا دینے کے لیے زنجیریں ہیں اور طوق ہیں، وسعیرہ اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور جو شاکر یعنی ایمان والے بندے ہیں، جنہوں نے ایمان لا کر اطاعت کا راستہ اختیار کیا، ان کا لیے یہ ہوگا انعام کہ ان الابرار، یہ برن کی جمع ہے نیک لوگ، یقیناً جو نیک لوگ ہیں وہ پئیں گے ایسے جام شراب سے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کأسن کہتے ہیں وہ پیالہ، وہ جام جس کے اندر شراب پی جاتی ہے، یہاں مراد ہے مشروب۔ تو وہ پئیں گے ایسے جام شراب سے کہ جس میں جو چیز مشروب پیش کی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جسے ہم کپور کہتے ہیں، دنیا کا کپور مراد نہیں ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو نعمتیں دنیا میں آخرت جنت میں ملیں گی اور دنیا میں اس نام کی جو نعمتیں ہیں صرف نام کا اشتراک ہے، اس کی کیفیت، اس کی لذت، اس کا رنگ، اس کا مزہ، یہ سب کے سب اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کے اوپر اس کا گمان و تصور گزرا ہے۔ یا مراد اس سے کوئی نہر مخصوص قسم کی۔ دنیا کے اندر جو شراب پیتے ہیں کبھی اس میں کوئی چیز تھوڑی سی ملا دیتے ہیں، اس میں تیزی لانے کے لیے اور اس کے ذائقہ کو بدلنے کے لیے اس کی آمیزش ہوتی ہے۔ جو جس کی آمیزش ہوتی ہے وہ مقدار میں تھوڑی ہوتی ہے، اور جس کے اندر آمیزش کی جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو جام شراب جو پیش کیا جائے گا اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینن، یہ کافور کیا ہوگا؟ یہ ایک چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، یعنی جو اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے۔ جنت کے اندر بھی فرق مراتب ہوگا، جنتی ادنا درجہ کے بھی ہوں گے، اعلیٰ درجہ کے بھی ہوں گے، ان کے درمیانی درجات ہوں گے۔ تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے وہ تو خالص وہ کافور پئیں گے جس کی آمیزش ہوگی، اور جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے ان کو تھوڑا سا ملا کر دیا جائے گا۔ تو وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں سے اللہ کے خاص بندے پیا کریں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اس نہر کو بہا کر آگے لے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی کو ایک سونے کی چھڑی دی جائے گی، وہ جہاں چاہے گا نہر اس کے تابع ہوگی، اس کو بہا کر لیتا چلا جائے گا۔ یہ وہاں پر اعزاز و اکرام ہوگا۔ تو وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں سے اللہ کے مخصوص بندے پئیں گے اور اس کو بہا کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ انعام و اکرام اور اعزاز کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ نذر کو پوری کیا کرتے تھے۔ نذر کہتے ہیں منت ماننے کو۔ منت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چیز اپنے اوپر پہلے سے واجب نہیں ہے اس کو منت مان کر اپنے اوپر واجب کر لینا۔ جیسے کوئی یہ منت مانے کہ اگر میرا بیٹا جو کہ بیمار ہے اچھا ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، اس کو شکرانے میں 10 روزے رکھوں گا، تو جب اس کا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو اس کے لیے 10 روزہ رکھنا واجب ہو گئے۔ یہاں نذر بول کر واجبات مراد لیا ہے۔ ایک تو وہ واجب ہے جو بندہ اپنی طرف سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے، پہلے سے واجب نہیں تھی۔ 10 روزہ رکھنا اس کے لیے واجب پہلے سے نہیں تھا، لیکن اس نے جب منت مان لی اور اس کی منت پوری ہو گئی تو اب 10 روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ تو جو بندہ اپنے اوپر واجب کیے ہوئے واجبات کو پورا کرتا ہے، کیا اللہ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے جو واجبات فرائض ہیں اس کو ادا نہیں کرے گا؟ تو مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو فرائض اور واجبات ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے تھے، یہ اس کا انعام انہیں مل رہا ہے۔ اب منت کس کی ماننی چاہیے، کس کی منت ماننا صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو شرائط ہے اس کی، ایک تو یہ کہ وہ چیز جائز ہو ناجائز نہ ہو، جس کی منت مانی جا رہی ہے وہ چیز مباح ہو، جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ دوسری بات، وہ چیز پہلے ہی سے فرض اور واجب نہ ہو۔ کوئی یہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، ارے تو ویسے پڑھنا بھی ضروری ہے، منت نہیں مانیں گا تب بھی ضروری ہے۔ تو وہ چیز پہلے سے ہی فرض اور واجب نہ ہو، وہ نفل درجے کی چیز ہو۔ اور تیسری چیز یہ شرط یہ ہے کہ
وہ اس قبیل سے ہو جو عبادت مقصودہ ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت مقصودہ ہے، وضو کرنا عبادت مقصودہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے. کسی کی عیادت کرنا بیمار کی یا کسی کی کیا کہتے ہیں تعزیت کرنا، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لہٰذا اس کی منت نہیں مانی جائے گی. تو منت ایسی عبادت کی مانی جائے گی جس کے قبیل سے کوئی واجب اور فرض ہو. لہٰذا نماز کی منت، روزہ رکھنے کی منت، صدقہ خیرات کرنے کی منت، یہ منت مانی جا سکتی ہے. تو یہ لوگ اپنے واجبات کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی سختی عام ہوگی، یعنی اس کا ہر ایک متاثر ہوگا قیامت کا دن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، دوسری طرف ان کے اخلاقی معاملات کے ہیں بندوں کے ساتھ. یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی نام و نمود، شہرت و ریا کا جذبہ نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں غریب کو، یتیم کو اور قیدی کو. تو مسکین اور یتیم تو بات سمجھ میں آتی ہے، ان کو کھانا کھلانا. قیدی کو کھانا کھلانا، تو قیدی آپ کے پاس مانگنے تو آئے گا نہیں، وہ تو قید خانے کے اندر ہوگا. تو ابتدائی اسلام کے اندر مسجد نبوی ہر چیز کا مرکز تھی. وہ مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، صفحہ کے سارے صحابہ کرام وہیں پر پڑھے رہتے تھے، وہیں پر علم حاصل کیا کرتے تھے. وہ تربیت گاہ بھی تھی، فوجی مشق بھی وہاں پر ہوتی تھی، اور جو قیدی ہوتے تھے وہی ستون سے باندھ دیے جاتے تھے. چنانچہ جب غزوہ بدر ہوا ہے اور 70 کافروں کو جو قید کیا گیا ہے تو لا کر ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور مسجد 24 گھنٹے آباد رہتی تھی. تو جب ضرورت ہوتی تھی، یعنی ان کو پیشاب پالنے کی ضرورت ہوتی تھی یا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو کھولا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کو باندھ دیا جاتا تھا. تو یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں محض اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے اس کا کوئی عملی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں. گویا اگر ہم جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں وہ اگر شکریہ بھی اگر ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک درجے میں بدلہ ہے. ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے، یعنی اخلاص. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے کہ جس دن کی سختی اور اس کی تلخی عام ہوگی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، محفوظ کر دیں گے، اور انہیں عطا کریں گے تر و تازگی اور خوشی. انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں. تر و تازگی، تو تر و تازگی چہرے پر آتی ہے، خوشی دل کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہ انعام کا معاملہ فرمائیں گے کہ اس سخت دن میں ان کو تر و تازگی عطا فرمائیں گے اور خوشی. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور اس سبب سے کہ انہوں نے استقامت کے ساتھ دین کے احکامات کے اوپر وہ جمے رہے. بما صبروا، صبروا کا مطلب صبر کیا، اور عربی کے اندر صبر 3 معنی کے لیے آتا ہے. ایک تو یہ کہ جو کام کرنے کے قبیل سے ہیں، جو فرائض اور واجبات ہیں ان پر ہر حال میں قائم رہنا استقامت کے ساتھ. دوسرے صبر عن المعصیت، یعنی جو کام گناہ کے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا. اور تیسرے جو مصیبت اور پریشانی اور تکلیف آ جائے اس کو برداشت کرنا. یہ سب صبر کہلاتا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر احکامات عائد کیے گئے تھے ان کو ہر حال میں نبھایا انہوں نے. تو وجزاہم، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیں گے بسبب اس کے کہ وہ استقامت کے ساتھ احکام شریعت کے اوپر جمے رہے. کیا چیز؟ جنت وحریرا، جنت اور ریشمی لباس اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ وہاں پر جنت کے اندر مساریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے، تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی پوری طریقے سے مطمئن ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، پورے اطمینان کے اندر ہوتا ہے. تو مساریوں کے اوپر
تکیہ لگائے ہوئے گاؤ تکیہ اور آرام سے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ تو وہاں پر سورج کی تمازت ہوگی اور نہ ہی سخت سردی ہوگی۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں سورج اور چاند اور دن اور رات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، لیکن جنت میں سورج نہیں ہوگا۔ تو موسم کیسا ہوگا؟ ایک چاندنا سا ہوگا، بس چاندنا سا ہوگا، لیکن سورج نہیں ہوگا۔ جب سورج نہیں ہوگا تو تپش بھی نہیں ہوگی۔ تو وہاں تو نہ سورج کی تپش اور دھوپ کی تمازت ہوگی، اور نہ ہی ایسا ہوگی بہت زیادہ۔ کبھی جاڑے کے زمانے میں جب کئی دن سورج نہیں نکلتا تو آدمی کو انتظار رہتا ہے کہ سورج نکلے، دھوپ نکلے، تاکہ ذرا ہم تاپیں۔ تو ایسے وہاں ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس کے پھل جھک رہے ہوں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالها، اس کے سائے، جنت کے درختوں کے سائے ان کے اوپر سایہ فگن ہوں گے۔ سوال یہ کہ جب سورج کی دھوپ ہی نہیں ہوگی، تپش ہی نہیں ہوگی، تو سایہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سورج نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی خاص قسم کے نور ہو، کوئی چاندنا ہو، اور سایہ راحت اور فرحت کی چیز ہوا کرتی ہے، یا اس سے مراد راحت کی چیز ہے، فرحت کی چیز۔ تو اب اس نور سے سایہ، مطلب یہ کہ انسان کے اندر اللہ نے جو اس کی فطرت بنائی ہے، تجدد پسند ہے۔ کتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت انسان کو دے دی جائے، لیکن مستقل اس نعمت میں رہتے تو اگتا جائے گا۔ کھانے کے اندر ہم سب سے بہترین کھانا، ہم چکن کے بہت اعلیٰ کوالٹی کا کھانا ہم کھا رہے ہیں، روز وہی کھانا ملے، کیا روز وہی چلا آ رہا ہے، تو کھاتے کھاتے اوب جاتے ہیں۔ کچھ نئی چیز چاہیے۔ اسی طرح لباس میں، اب ایک طرح کپڑا پہنتے پہنتے آدمی اوب جاتا ہے، کچھ دوسری طرح کا چاہیے۔ تو انسان کی برتنے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ کسی ایک کیفیت کے اوپر مستقل نہیں رہ سکتا، اس کے اندر تبدیلی آتی رہے۔ اس لیے کبھی سایہ اس کو پسند ہوگا اور کبھی سایہ پسند نہیں ہوگا، دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی۔ وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس کے جو پھل ہیں وہ اس کے تابع کر دیے جائیں گے۔ مسری پر لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور درخت کا پھل لگا ہوا ہے، دل میں ارادہ پیدا ہوا اور پھل خود قریب آ گیا، ہاتھ بڑھا کے اس کو توڑ لیا۔ کبھی بلائیں گے، کبھی بغیر بلائے آئیں گے، صرف دل میں ایک ارادہ اور خواہش پیدا ہوئی کہ یہ چیز ملے۔ چڑیا اڑ کے جا رہی ہے اور خواہش پیدا ہوئی اس سے کباب ملے، ہر چیز، کیونکہ وہ جنت ہے۔ آنے واحد کے وہ ساری کسی تیار آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان کے اوپر پیش کیے جائیں گے بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن پھرائے جائیں گے۔ جیسے کھانے پینے کا سامان جب لایا جاتا ہے، جیسے ڈونگا ہے یا اور اس طرح کا جو ڈش ہوا کرتی ہے، وہ ان کے اوپر لائی جائے گی، جو کس کی ہوگی؟ چاندی کی ہوگی۔ وہ اکوابن کانت قواریرا، اور آپ خورے مٹی کا چھوٹا برتن، آپ گلاس سمجھ لیجئے، گلاس وہ لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ اب یہ عجیب چیز ہے، دنیا میں جو چاندی ہوتی ہے سفید تو ہوتی، لیکن شیشے کی طرح صاف شفاف ایسی نہیں ہوتی کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے، اور شیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر تو آتا ہے لیکن چاندی کی طرح سفید نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسی چیز ہوگی، ایسا وہ آپ خورا ہوگا اور گلاس ہوگا کہ جو چاندی کی طرح سفید ہوگا اور شیشے کی طرح سے شفاف ہوگا کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ قواریر من فضة قدرها تقدیرا، وہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا جس کو ایک اندازے سے بھرا گیا ہوگا، اتنا بھرا گیا ہوگا کہ آدمی پی کے اگتا نہ جائے، اور اتنا رہے گا پی کے مزید کی خواہش نہ ہو، تو ایک اندازے سے اس کو بھرنے والوں نے بھرا ہوا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس کے علاوہ وہاں جنت کے اندر ان کو ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل کہتے ہیں، جس آدھی خشک ہو جاتی ہے اس کو سونٹھ بولتے ہیں، تو عرب اس کو بہت پسند کرتے تھے زنجبیل، لیکن وہاں کا زنجبیل ہوگا جنت کی، یہ ایک دوسرے قسم کا مشروب ہوگا، تو ان کو وہاں ایک دوسرے قسم کا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہوگا سونٹھ جنت کے اندر جس کا نام ہے سلسبیل، نہر سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور ان کے پاس ایسے بچے آتے جاتے رہیں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ جیسے ہوٹل کے اندر بیرا ہوا کرتے ہیں، تو وہاں اہل جنت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے جو بچے ہوں گے اور ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے۔ یہ خدام ہوں گے اہل جنت کی خدمت کے لیے، ہر وقت آگے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اے مخاطب جب تم انہیں دیکھے گا تو یہ سمجھے گا یہ بکھرے ہوئے موتی، اتنے صاف و شفاف ہوں گے جیسے موتی صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، چمکدار ہوا کرتا ہے، آبدار، گوہر نایاب۔ اور جب موتی ایک ساتھ اس کو گرایا جاتا ہے تو گرنے کے بعد جب بکھر جاتے ہیں، کچھ ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر جا رہا ہے، اس طریقے سے معلوم ہوگا یہ بچے ایسے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں پر دیکھو گے تو عجیب چیز دیکھو گے کہ ایک بڑی نعمت ہے اور بڑی سلطنت وہاں پر دیکھو گے، یعنی جنتی گویا کی بادشاہ ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو وہاں پر موجود نہ ہو وافر مقدار میں۔ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، سبز اور دبیز ریشم کے بھی۔ ریشم دو طرح کا ہوتا ہے، دبیز بھی ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے یہ خالص ریشم کا بنایا جاتا ہے، لیکن بہت دبیز ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور کبھی باریک ریشم کے کپڑا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کے کپڑے ہوں، دبیز بھی ہوں گے، باریک بھی ہوں گے، سبز رنگ کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں جب کسی کو آر دلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں چوڑیاں پہن لو، کیونکہ چوڑیاں پہننا قصہ خاصہ ہے عورتوں کا، کنگن تو عورتیں ہی پہنتی ہیں، یہ تو کوئی اعزاز تو نہیں ہوا، لیکن اس کا تعلق علاقوں کے عرف کے اوپر ہوتا ہے۔ کہیں پر کوئی چیز زینت کی سمجھی جاتی ہے، کہیں کوئی عیب سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر جو پہلے راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، آپ ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی، دھوتی پہنتے تھے اور کنگن ہاتھ میں، حتیٰ کہ یہاں بازو میں بھی، اور پھر مکٹ تاج سر کے اوپر ہوتا تھا اور گلے کندری پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کسریٰ کے کنگن، جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے کسریٰ کی حکومت کو، تو جو خزانے اس کے اکٹھا کیے گئے تھے اس میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ تو اچھا دوسری بات یہ وہ جنت ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ تو کوئی چیز کسی علاقے کے اندر عیب کی چیز ہوتی ہے، لیکن دوسرے علاقے کے اندر وہ زینت کی چیز ہوا کرتی ہے، تو وہاں زینت کی چیز ہوگی، تو ان کو پہنایا جائے گا چاندی کے کنگن۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں خاص طور پر پاکیزہ شراب پلائے گا، شراب۔ لیکن وہ شراب بس وہی نام کی شرکت ہے۔ دنیا کی شراب میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی پی لیتا ہے تو اس کی عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، بکنے جھکنے لگتا ہے، سر میں چکر آنے لگتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے اتی شراب، لا ولا ينزفون، ہے نا، صورت واقعہ کے اندر، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارک وکاس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون، کہ وہ شراب پی کر کے نہ ان کو چکر آئے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ بک بک جھک جھک کریں گے۔ یہ پاکیزہ شراب ہوگا جو پروردگار عالم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے خاص طور پر۔ کیسا مزہ آئے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا بدلہ ہے، دنیا میں جو کچھ تم نے کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش اور تمہارا جو عمل ہے وہ مقبول ہو گیا۔ یہ بڑے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فرما دیں کہ تمہارا عمل مقبول ہو گیا، اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کا بدلہ ہے۔ حقیقت میں جنت کی نعمتیں انسان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ فضل کس کو ملے گا؟ جس کے پاس عمل ہوگا، گویا عمل اس فضل کے ملنے کا بہانہ اور سبب بن جائے گا، ملے گا اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ اپنے فضل سے فرماتے ہیں یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، جو تم نے دنیا میں کیا تھا، اور تمہاری کوشش یعنی تمہارا عمل مقبول ہو گیا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کفار اور معاندین اور مشرکین جب
آپ کا انکار کرتے تھے تو آپ کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی تھی. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. توریت کی طرح ایک ساتھ نہیں آیا، بلکہ جتنی اللہ نے چاہا، جتنی اللہ کی مصلحت تھی، تھوڑا تھوڑا اترا، موقع اور مقام اور اس کے اعتبار سے. کیوں؟ تاکہ اس کو پہنچانا بھی آسان ہو، اس کا یاد کرنا بھی آسان ہو، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو. تو ہم ہی نے آپ کے اوپر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. فاصبر لحکم ربک، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے. یعنی یہ جو آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں. تو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو فرمایا گیا آپ صبر کیجئے، ہم نے ان کا انتظام کر رکھا ہے. یہ شروع میں آیا انا اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا. تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کی وجہ سے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی بھی فاسق اور کافر کے کہا مت مانیے. یعنی یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں ڈھیلے پڑ جائیں. ان کو تکلیف اس بات کی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ، پہلے ہر معبود کا انکار کیا گیا. دنیا میں جتنی بھی طاقتیں، جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی کام بنتا ہوا ہو رہا ہے، سب کا انکار کرو. ان میں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو گویا بتوں کا انکار ہو رہا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت نہ دیا کریں، اپنے تبلیغ کے کام میں ڈھیلے پڑ جائیں. اور یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ جب آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، سرداران قریش ہیں، اور یہ ایک مطالبہ تم سے پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے، اس کو سنو. تو سننے کے بعد آپ نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب میں تبلیغ کے کام سے میں رکنے والا نہیں ہوں، چاہے میری جان چلی جائے مگر یہ کام میں چھوڑ نہیں سکتا. کہا بچے جاؤ بے فکر ہو کر کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو آپ سے اس کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن اس کام کی اہمیت شان کے پیش نظر اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی بھی نافرمان، فاسق اور کافر کا کہا نہ مانیے، یعنی اس کے کہے میں نہ آئیے کہ آپ تبلیغ کے کام میں ڈھیلے پڑ جائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے صبح اور شام. پچھلی آیت کا تعلق تھا دوسروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرنا، قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. اور یہاں ہے اپنے رب کا نام لیتے رہیے صبح و شام، خود اپنی ذاتی عبادت. اس سے بھی آدمی کو صبر آ جاتا ہے. کئی جگہ اللہ نے فرمایا ہے آپ ان کے چکر میں نہ پڑیں، آپ تو بس عبادت میں لگے رہیے، اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں لگے رہیے. تو اس کا تعلق ہے اپنی ذاتی عبادت سے کہ صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے رہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کسی حصے میں آپ اللہ کے لیے سجدہ کریں، یعنی نماز پڑھیں اور اس کی تسبیح بیان کریں لیلاً طویلا، ایک دیر تک، رات میں دیر تک. تو یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ سے مراد ہے رات کی نماز، فرض نماز، چاہے مغرب کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو. اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا سے مراد ہے تہجد کی نماز، کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یہ جو ان کی ہٹ دھرمی ہے نا، اور جو ان کی سرکشی، اس کا سبب کیا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت نے ان کو اندھا بنا دیا ہے، لہٰذا اپنے انجام کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. إِنَّ هَؤُلَاءِ، یقیناً یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے ایک بھاری دن آنے والے کو چھوڑے رکھیں، اس سے کوئی تیاری کوئی فکر نہیں ہے، مراد قیامت کا دن. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کو جوڑوں کو مضبوط بنایا ہے. یہاں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ جو ذات اتنی قدرت والی ہے کہ انسان کا جوڑ، کتنا جوڑ جسم کے اندر ہے، کہتے ہیں 360 جوڑ، انگلیوں کا جوڑ، پوروں کا جوڑ، کلائی کا جوڑ، گھٹنے کا جوڑ،
ہر جوڑ میں اللہ نے جو پٹھوں کو بنایا ہے، اس ہڈی کے جوڑ کے اوپر جو اس کو مضبوطی دیے ہوئے ہے، کتنی مرتبہ حرکت ہوتی ہے آدمی کو شمار نہیں کر سکتا، کبھی گھستی نہیں۔ ورنہ لوہے کی اگر اسپرنگ بھی ہو اور لوہے کی اس طرح کی چیزیں ہو تو سال 2 سال میں گھس کے پرانی ہو جاتی ہے یا وہ کھیا جاتی ہے گھس کر کے۔ لیکن یہ معمولی چیز جو ہے، نازک اور معمولی ہونے کے باوجود یہ جوڑ ہے، یہ آدمی 70 سال کا 80 سال کا ہو جاتا ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ ایسے قادر مطلق ہے کہ ہمیں نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہمیں نے ان کو جوڑ کو مضبوط بنایا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں تو ان کے جیسے ہی، ان کے بدلے میں ان جیسے لوگوں کو ہم لے آئے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے، ان کو یہی استبعاد تھا مشرکین مکہ کو، منکرین قیامت کو، جب انسان مر گیا اور مر کے مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا اور امتداد زمانہ کے بعد، زمانہ گزر جانے کے بعد یہ مٹی مل کر یہ ختم ہو گیا۔ اب جب مٹی نیچے اوپر ہوتی ہے، اس کے ذرات ہوائیں اڑاتی ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، تو دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے شروع میں فرما دیا تھا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہواؤں کے ذرات میں، پانی کے قطرات میں، سورج کے شعاعوں کے اندر، کہاں تھا۔ جب اللہ اس کو اس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل اللہ کے لیے؟ تو ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ پر انہی جیسے 200 لوگوں کو بدل کر لے آئیں گے۔ ان نہادی تذکرہ، یہ قرآن یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، لہٰذا آپ ان کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں۔ نصیحت ہے، جس کا چاہے نصیحت حاصل کرے، جس کا نہ چاہے جی نہ چاہے نصیحت حاصل نہ کرے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی توحید کو اقرار کر کے، رسالت کو مان کر اور اطاعت کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ آپ کی ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے، تبلیغ کا کام کر دینا ہے۔ یہ قرآن تو صرف نصیحت نامہ ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہ نہیں سکتے ہرگز جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اصل تو اللہ کی مشیت ہے، تو اگر اللہ کی مشیت کسی کے بارے میں ہو جائے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی تو ہدایت کو نہیں آ سکتا۔ آپ لاکھ چاہیں، انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب، اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اپنے چچا کے بارے میں جو کتنے زمانے تک آپ کے سینہ سپر بنے رہے، آپ کی حمایت کرتے رہے، مشرکین مکہ کو کھلے مہار آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جو شاہب ابی طالب کے اندر نے پورا ساتھ دیا، تو آپ کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ مسلمان ہو جائیں۔ چچا جان ایک بار میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن نہیں، مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت تو صرف اللہ کے قبضے قدرت کی چیز ہے، تو جب اللہ چاہیں گے تو ہدایت ملے گی، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے۔ اس لیے کس کو ہدایت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ اللہ کے علم میں، اور جس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت پر داخل کر لیتا ہے ہدایت دے کر، اور وہ ایمان قبول کر کے اور اطاعت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی کامل رحمت جنت کے اندر۔ تو جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو انجام کار اللہ کے جو رحمت جہاں پر جنت کے اندر وہاں پہنچتا ہے۔ چلنے کا راستہ دنیا میں ملے گی، آخرت میں قیامت کے بعد۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو ظالم یعنی کافر ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ یہ سورہ دہر تھی، مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔